بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہ کیا کریں، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ جائے گی۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ پرانی چیزوں کا غائب ہو جانا نئی نعمتوں کے آنے کی خوشخبری ہے۔ ناظرین، کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ دوستوں، زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص اپنانے سے اور سب سے بڑھ کر برداشت کرنے سے۔ ناظرین، جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لیا کرو، آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی۔ زیادہ کھانا کھانے والے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں اور ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت بہت سلو یعنی دھیما ہوتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں، کیونکہ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ اکثر قسمت میں نہیں ہوتے۔ ناظرین، صبح کے وقت کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن میں کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر بدن کی کمزوری دور کرنی ہے اور طاقت چاہتے ہو تو دالوں کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ محترم ناظرین، جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا، وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ گیا۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ دوسرے کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو، ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسپاغول کا چھلکا ملا کر صبح شام پئیں، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسا کھانا جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتا ہے۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریزر کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ یہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوری بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں پانی کا ایک گلاس پی لیں، بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں، ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہو اور بدن کی کمزوری ہے، وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں کہ 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری ختم ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار میں ملتی ہے، یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے، جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ سونف کو ہمیشہ سے ہضم اور راحت کے لیے بے حد فائدہ مند مانا گیا ہے۔ اگر پیروں میں درد، بدن میں ہلکی سوجن، پیشاب میں جلن یا پیٹھ میں بھاری پن محسوس ہو تو روز رات کو سونے سے پہلے 1 گلاس نیم گرم پانی لے کر اس میں 1 چمچ کچلی ہوئی سونف ڈال کر
10 منٹ بھگو دیں اور پھر چھان کر پی لیں۔ یہ جسم کی گرمی کو کم کرتا ہے، پیشاب کی تکلیف میں سکون دیتا ہے اور پیٹ کو ہلکا کرتا ہے۔ صبح بھی آدھا چمچ سونف چبا لینے سے نظام ہضم بہتر ہوتا ہے۔ یہ نسخہ بالکل نرم، فطری اور بلا نقصان ہے۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں۔ 1 ہفتے میں انشاءاللہ موٹاپا کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں، اپنے کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں، کھانے کے بعد ایک دم نہ سوئیں، ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں ساگودانہ پکا کر کھا لیں۔ غریبوں مسکین کو کھانا کھلانا شروع کر دو اور دوسرا جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے 10% صدقہ کر دو، دولت بارش کی طرح برسے گی۔ پیشاب کو 10 گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ناظرین، انسان کو برباد کرنے میں اکثر انہی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگا کر کہتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کی بچی ہوئی روٹی کھانے والا انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور جسم میں ہمیشہ 20 سال جیسی طاقت بنی رہتی ہے۔ ناظرین، سردیوں کے موسم میں ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں، ہارٹ اٹیک کبھی نہیں ہوگا۔ پینے میں زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ دل کے مریض کو کھجور کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ کولیسٹرول کو بیلنس میں رکھتا ہے۔ تھوک اگر زیادہ گاڑھا آنے لگے تو یہ بدن میں طاقت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈال لینے سے زندگی بھر آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوگی۔ وزن اگر کم ہونا شروع ہو جائے تو کیلے کھانا شروع کر دو، وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے گردے کی بیماریاں قریب ہی نہیں آئیں گی۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے پتھر اور لوہا اٹھایا ہے مگر برے پڑوسی سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز کوئی نہیں دیکھی، اور اسی طرح میں نے کڑوی چیز کا ذائقہ چکھا ہے مگر گھمنڈ سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں دیکھی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو، اسی میں آپ کی صحت کا راز چھپا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ 2 کام لازمی کریں، دولت کی بارش برسے گی۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کیا کریں۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزاریں بلکہ آپ خود اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا بدن میں خون کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی، جگر اور گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ سوتے وقت اپنی آنکھوں پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاول پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان کے گردے صاف ہونے لگتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ کھانے کے بعد 1 چمچ سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ اخروٹ ہونٹوں کی خوبصورتی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی سے بلغم خارج کرتا ہے۔ جگر کے مریض افراد کالے چنے استعمال کریں۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل مت کھائیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہنے لگے تو میتھی کے بیج کھائیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ کالی مرچ کھانے میں ضرور استعمال کریں، یہ آپ کو سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور جسم میں خون جمنے نہیں دے گی۔ ناظرین، گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہترین ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے بال گرتے ہوں
تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ بال دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے اپنی خوراک سے ہر قسم کی چکنائی، مٹھائی اور مشروبات وغیرہ ختم کر دیں۔ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کرو۔ اگر آپ کے سینے میں درد ہو تو اجوائن کا تیل استعمال کریں۔ اگر پخانہ کرتے وقت پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو گردے خراب ہونے والے ہیں۔ ناظرین، دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں۔ دودھ فوری گاڑھا ہو جائے گا۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔